سیرت جیسی ساسیں بہو کی نفرت میں اتنی اندھی ہو جاتی ہیں کہ انہیں اپنے بیٹے کا بھی سکون یا خوشی دکھائی ہی نہیں دیتی۔ زرار جو کہ ایکسیڈنٹ کے بعد ہوش میں آتا ہے تو سب سے پہلا نام ہی مہک کا لیتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے منہ سے مہک کا نام لیتا ہے، بجائے اس کے کہ سیرت ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کی یہ حالت سمجھ سکے کہ وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے اور میں بلا وجہ ہی اس کی دشمن بنی ہوئی ہوں۔ وہ تو الٹا مہک سے اور شدید نفرت کرنے لگتی ہے اور شکلیں بنانا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے ہی زرار ہوش میں آتا ہے اور مہک کا پوچھتا ہے تو سیرت اس کے سامنے صاف جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں نے تو مہک کو کال کر کے بلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے آنے سے صاف انکار کر دیا کہ میں اب اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ زرار کو کچھ بھی ہو جائے۔ زرار کا دل ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے کہ کیا یہ وہی مہک ہے جس نے مجھ سے اتنی محبت کی تھی اور اب وہ اس طرح مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ حالانکہ مہک تو صبح بھی ہاسپٹل میں آئی تھی اور بہت ہی پریشان ہو کے زرار کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن یہ سیرت بیگم ہی تھی جس نے اسے بہت سی باتیں سنا کے وہاں سے بھگا دیا کہ اب میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو، میرے تو بس میں ہوتا تو تمہاری جیسی لڑکی کے ساتھ کبھی اس کی شادی بھی نہ کرواتی۔ مہک کا دل تو نہیں چاہتا سیرت کی باتیں سن کے کہ دوبارہ یہاں پہ سیرت سے آمنا سامنا ہو۔ بہرحال فریال کے سمجھانے پہ وہ شام کو پھر سے ہاسپٹل آ جاتی ہے زرار کو دیکھنے کے لیے، اور جب زرار مہک کو دیکھتا ہے تو ایک دم خوش ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ مہک تم اس وقت آئی ہو، اور وہیں سیرت مہک کو دیکھ کے شکلیں بگاڑنا شروع کر دیتی ہے کہ کیا مصیبت ہے، اتنی میں نے اس کی بے عزتی کی اور دوبارہ یہاں آ گئی۔ اور شکر ہے کہ مہک سب کچھ چھپاتی نہیں بلکہ زرار کے سامنے ہی سارا سچ بتا دیتی ہے کہ میں تو صبح بھی آئی تھی پر آپ کی امی نے مجھے اتنی باتیں سنائی اور یہاں آنے ہی نہیں دیا۔ بہرحال سیرت ہمیشہ کی طرح بیٹے کو باتوں میں بہلا پھسلا کے دوبارہ یہی شو کرواتی ہے کہ تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور مجھ پہ جھوٹے الزامات لگا رہی ہے، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زرار مہک کی منتیں کرتا ہے کہ میری وجہ سے میری ماں کو برداشت کر لو، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، لیکن مہک زرار کو بتا دیتی ہے کہ میں آپ کی خاطر آپ کے گھر میں رہ تو لوں گی، لیکن یہ بات آپ کو صاف بتا رہی ہوں کہ آپ کی امی مجھے ایک ذہنی مریض بنا کے ہی چھوڑیں گی، آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ اور پھر جب وہ زرار کے لیے چائے بناتی ہے تو سیرت یہاں پہ فوراً آ جاتی ہے اور ساری کی ساری چائے گرا دیتی ہے، اس کے بعد سوپ بنانے لگ جاتی ہے اور مہک کو بھی کہہ دیتی ہے کہ عجیب ڈاکٹر ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میرے بیٹے کے لیے چائے کی نہیں بلکہ سوپ کی ضرورت ہے۔ یہاں مہک روتے ہوئے کمرے میں آتی ہے تو زرار اسے پوچھتا ہے کہ تم تو میرے لیے چائے بنانے گئی تھی، تو مہک جو کہ سب کچھ بتاتی ہے، لیکن اتنے میں ہی سیرت اپنے بیٹے کے لیے سوپ لے آتی ہے اور پھر مہک کے اوپر الزامات لگا دیتی ہے کہ یہ تو بلا وجہ تمہیں میرے خلاف کرنا چاہتی ہے۔ یہاں زرار کو بھی یقیناً اپنی ماں کی اصلیت سمجھ تو آ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں مہک کو پسند نہیں کرتی، لیکن ایسے شوہروں کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اپنی ماں کی ساری اصلیت جانتے ہوئے بھی وہ اپنی بیوی سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بالکل کمپرومائز کر کے یہیں پہ گزارا کرے۔ یعنی زرار جو کہ مہک سے اتنی محبت کرتا تھا، اسے اب اسی مہک کے ذہنی سکون کی تھوڑی سی بھی فکر نہیں ہے۔ بہرحال مہک واقعی کمپرومائز کر لیتی ہے اور زرار سے کہتی ہے کہ مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی ہمارے درمیان جتنی بھی دیواریں پیدا کرنے کی کوشش کرے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اور زرار بھی اس بات پہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شہرام کو زینیا کی ساری اصلیت پتہ چل جاتی ہے کہ اس کی پریگننسی بھی ہوئی تھی اور مسکیریج بھی ہو گیا، لیکن زینیا نے یہ بات شہرام سے چھپائے رکھی۔ نشاط بیگم تو شہرام سے صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ زینیا نے اپنے کریئر کی وجہ سے خود بخود ہی ابارشن کروا لیا، لیکن زینیا دوبارہ سے شہرام کو اپنی باتوں میں بہلا لیتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ اگر میں نے ابارشن کروانا ہوتا تو دوبارہ سے میں پریگننسی کے لیے اتنا کیوں روتی، اور میں نے تو ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بھی لے لیا ہے۔ اور الٹا وہ شہرام کے سامنے اس کی ماں کو ہی قصوروار ٹھہرا دیتی ہے کہ وہ تو شاید میرے اتنا پیچھے پڑ گئی ہیں کہ یقیناً انہوں نے پھر سے آپ کا میرے خلاف برین واش کر دیا ہوگا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے اور میں اب آپ کو اولاد کی خوشی دے کے ہی رہوں گی۔ شہرام جو کہ زینیا سے اتنی محبت کرتا ہے پھر سے اس پہ یقین کر لیتا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ بہرحال شہرام اب زینیا کی اتنی اصلیت دیکھ چکا ہے کہ اس بار اسے
زینیا کے اوپر مکمل بھروسہ کبھی نہیں آئے گا۔ جو کچھ وہ فریال کے خلاف کر رہی ہے، زرار نے بھی آ کے اس پہ الزامات لگائے ہیں۔ آخر ایک بھائی کیوں اپنی بہن کو اس طرح کے الزامات دے گا؟ یقیناً کوئی نہ کوئی سچائی تو اس میں ہوگی ہی۔ بہرحال شہروز ایک کافی اچھا لڑکا ہے اور اسے فریال اتنی پسند آ گئی تھی کہ اب جب سارا ماجرا کلیئر ہو جاتا ہے تو وہ فریال سے جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہے اور دوبارہ سے اس کی ماں کے پاس آ جاتا ہے کہ اب کے بعد شادی میں بالکل ڈیلے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب فریال کو شہروز کی ماں اور اس کی اپنی ماں بھی اتنا انسسٹ کرتی ہیں تو وہ بھی اس کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے اور شہروز اسے وعدہ کرتا ہے کہ اب تمہیں میرے اندر کوئی بھی خرابی دکھائی نہیں دے گی، اور ایون کسی نے تم پہ جو بھی الزام لگایا میں اس پہ بالکل یقین نہیں کروں گا، کیونکہ میں تم پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے لگا ہوں۔ فریال بھی فیروز کی باتوں پہ یقین تو کر لیتی ہے۔ بہرحال وہ زینیا کو بھی اچھے سے جانتی ہے، اور زینیا جس نے پتہ نہیں اب فریال کی شادی رکوانے کے لیے کیا پلان کر رکھا ہے۔ زارا کو بھی اس نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے لیے آفس سے چھٹی لے لے، اور یقیناً اس کے لیے کوئی اس نے بڑا پلان بنا رکھا ہے، جو زارا بھی زینیا کو کہتی ہے کہ میں آپ کی ساری پلاننگ کے لیے اب بالکل ریڈی ہوں۔ لیکن جب خدا مدد کرنے پہنچتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی انسان چاہے دل میں جتنی بھی نفرت رکھ لے اور جتنی بھی پلاننگز کر لے، کبھی بھی نقصان پہنچانے نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل ایسے ہی فریال کے بارے میں پہلے سے ہی شہرام کو جو کچھ پتا چل چکا ہے کہ زینیا اس کے خلاف کیا کیا کر رہی ہے، تو یقیناً زینیا کی بنی بنائی پلاننگ بھی اب فیل ہو جائے گی۔ وہ تو بڑی ہی چالاکی سے فریال کو شادی کے موقع پہ کسی ایسے کیس میں پھنسانے والی ہے کہ اسے جیل جانا پڑے، لیکن شہرام اس دفعہ فریال کے لیے مسیحا بن کے نازل ہو جائے گا اور وہ زینیا کو فریال کے اوپر مزید کوئی بھی ظلم کرنے نہیں دے گا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ فریال کو جیل ہو جانے کے بعد فیروز کے گھر والے اس کی شادی فریال سے کروانے کے لیے روک دیں، حالانکہ فیروز فریال کو پھر بھی بہت پسند کرتا ہے اور اس پہ یقین کرتا ہے، لیکن اپنی فیملی کے آگے وہ بھی ہار مان جائے گا۔ پر شہرام کو جب پتہ چلے گا کہ فریال کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے تو اس کے گھر والے بھی کہیں گے کہ فریال جیسی اچھی لڑکی تو یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی۔ شانزے بھی فریال کی اتنی تعریفیں کرے گی اور سب کچھ شہرام کو بتائے گی کہ کس طرح فریال نے میری مدد کی۔ جب ریحان میرے سامنے آیا تو فریال آپ ہی تھیں جنہوں نے اس کو منہ توڑ جواب دیا، ورنہ وہ ریحان تو پھر سے میرے ساتھ الجھنے والا تھا۔ اب فریال کی اتنی اچھائیاں دیکھنے کے بعد یقیناً شہرام کے گھر والے اسے ہی انسسٹ کریں گے کہ تمہیں فریال کا سہارا بننا چاہیے، اور شہرام کو خود بھی یہی لگے گا کہ اسے فریال کی مدد کرنی ہی چاہیے، اور یقیناً وہ فریال سے شادی کر لے گا، جس کے بعد زینیا کی اصل شکل سامنے آنے والی ہے۔ اب تو زینیا شہرام کو بالکل اپنا دشمن سمجھنے لگے گی، اور اس کے بعد زینیا کی دشمنی کیسی ہوتی ہے یہ سب دیکھنے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔